بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ہم لوگ اعلام السنة المنشورہ لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة اس کتاب میں سوال نمبر 145 پڑھ رہے ہیں اور ہمارے حلقات کی ترتیب کے اعتبار سے حلقہ نمبر 53 ہے. حلقہ نمبر 53 سوال نمبر 145 ما دلیل التقدیر العمری الذي عند اول تخلیق النطفہ. جی شیخ شروع کریں یہاں سے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. سؤال: ما دليل التقدير العمري الذي عند اول تخليق النطفة؟ الجواب: قال الله تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. ينفخ فيه الروح. اچھا جی. فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربعة كلمات بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وفيه روايات غير هذه عن جماعة من الصحابة بألفاظ أخرى والمعنى واحد. آپ کی آواز بہت دھیمی آ رہی ہے، کیا بات ہے؟ اب ابھی شیخ ابھی آ رہی ہے شیخ؟ وہ میرے دوسرے جو ہے نا ساؤنڈ کم تھے. جی اب پڑھیں شیخ. ہاں دلیل التقدیر الحولی فی لیلۃ القدر. آواز آ رہی ہے شیخ؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے. قال الله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا الآية. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر حتى الحجاج يقال يحج فلان ويحج فلان. وكذا قال الحسن وسعيد بن جبير ومقاتل وأبو عبد الرحمن السلمي وغيرهم. ما دليل التقدير اليومي؟ قال الله تعالى: كل يوم هو في شأن. وفي الصحيح الحاكم قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن مما خلق الله تعالى لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه من ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور ينظر فيه كل يوم 360 نظرة أو مرة ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. فلذلك قوله تعالى كل يوم فذلك قوله تعالى كل يوم هو في شأن. وكل هذه التقادير كالتفصيل من القدر السابق
وهو الأزلي الذي أمر الله تعالى القلم عندما خلقه أن يكتبه في اللوح المحفوظ، وبذلك فسر ابن فسر وبذلك فسر ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، وكل ذلك صادر عن علم الله الذي هو صفته تبارك وتعالى. काफी है शेख? पढ़ लें और एक सवाल पढ़ लें, वो चूंकि आज के इसका खुलासा है वो। जी जी। ما يقتضيه سبق المقادير بالشقاوة والسعادة؟ الجواب: اتفقت جميع الكتب السماوية والسنن النبوية على أن قدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب العمل ولا يوجب الاتكال عليه، بل يوجب الجد والاجتهاد والحرص على العمل الصالح. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بسبق المقادير وجريانها وجفوف القلم بها، قال بعضهم: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: لا، اعملوا كل ميسر فكل ميسر. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى، الآية. فالله سبحانه وتعالى قدر المقادير وهيأ لها أسبابا، وهو الحكيم بما نصبه من الأسباب في المعاش والمعاد، وقد يسر كلا من خلقه لما خلقه له في الدنيا والآخرة، فهو مهيأ له ميسر له. فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصولة إليها بالأسباب الموصلة بالأسباب الموصلة إليها كان أشد صاد के कसरे के साथ موصلة إليها كان أشد اجتهادا في فعلها والقيام بها، وأعظم منه في أسباب معاشه ومصالح دنياه. وقد فقه هذا كل الفقه من قال من الصحابة كل الفقه من قال من الصحابة لما سمع أحاديث القدر: ما كنت أشد اجتهادا مني الآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وقال صلى الله عليه وسلم لما قيل له: أرأيت دواء نتداوى بها ورقا نسترقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله، يعني أن الله تعالى قدر الخير والشر وأسباب كل منهما. चलिए बिस्मिल्लाह काफी बिस्मिल्लाह الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على नबीना मोहम्मद वाला आलिहि वसहबिहि अजमईन अम्मा बाद। हम लोग अलाम सुन्नत अल-मंशूरा लिअतिक़ाद ताइफ़त अन-नाजिय्यत अल-मंसूरा इसमें सवाल नंबर 145 पढ़ रहे हैं। और जो तकदीर की बहस चल रही है, इसमें जो तकदीर के मरातिब हैं, अल-इल्म वल-किताबतु वल-मशीअतु वल-खल्क़ु, तो इसमें कौन कौन सी इस किताब में जो अल्लाह ताला ने लौह महफूज में तकदीर लिख रखी है, उसमें कौन कौन सी तकदीर शामिल है। तो सबसे पहले तकदीर अज़ली, फिर तकदीर उमरी जो मीसाख के वक्त अल्लाह ताला ने जब अहद लिया था उस वक्त की तकदीर, फिर एक तकदीर उमरी जो अल्लाह ताला नुत्फ़ा जब बनाया था तो अल्लाह ताला ने वहाँ पर मादर वो
پیٹ ماں کے پیٹ میں اس وقت تقدیر لکھ دی، اور یہ دوسرا مرحلہ ہے گویا کہ تقدیر عمری میں. ایک تو عند اخذ المیثاق والتقدیر العمری عند اول تخلیق النطفہ. تو یہاں پر اب اس کی دلیل جاننا چاہ رہے ہیں، تو دلیل ذکر کرتے ہیں. هو اعلم بكم اللہ تعالیٰ تمہارے حال سے اس وقت سے بھی واقف ہے. اذ انشأکم من الارض جب تمہیں زمین سے پیدا کیا. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ جب تم اپنے ماؤں کے پیٹ میں ابھی بچے تھے. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون کتنا پاک باز ہے. کوئی اپنے آپ کو خود سے پاکیزہ پاک باز یا پرہیزگار نہ بتلائے. تو دیکھیے اس کے اندر محل استشہاد کہاں ہے مشاہد؟ آیت میں. جی آیت میں وَإِذَا استشہاد. أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ جی صحیح ہے. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ اللہ تعالیٰ تمہارے حال سے اس وقت سے بھی واقف ہے جب تم ابھی ماں کے پیٹ میں بچے تھے. تو یہ تقدیر عمری اللہ تعالیٰ نے وہیں لکھ دی. اب اس کی مزید وضاحت دیکھیے. صحیحین کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری پیدائش اپنے ماں کے پیٹ میں نطفے کی حالت میں ہوتی ہے 40 دن، پھر اس کے بعد وہ لوتھڑا بن جاتی ہے 40 دن، پھر اس کے بعد ایک بوٹی کی طرح بن جاتی ہے 40 دن. تو یہ ہو گئے 4 3 12 یعنی 120 دن کا مطلب یہ 3 4 12 4 ماہ. ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح پھر اس 4 ماہ کی مدت کے بعد فرشتہ آتا ہے، روح ڈالتا ہے اور اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ 4 چیزیں لکھے اس کی. ایک تو اس کا رزق، دوسرا اس کا اجل یعنی اس کی موت کب ہے، اور پھر اس کے عمل کے تعلق سے کہ یہ کیسا عمل کرے گا، اور یہ بھی کہ اس کا انجام کیا ہے، وہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا یعنی جنتی یا جہنمی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ برابر ایک انسان جنت کا عمل، جنت میں لے جانے والا عمل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالش، ایک ذراع، ایک ہاتھ کے برابر ہی فاصلہ ہوتا ہے. پھر اس کے اوپر کتاب غالب آتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے تقدیر اس کی، اور وہ جنت کے بجائے جہنم میں چلا جاتا ہے. اور اسی طرح اس کے برعکس کہ جو آدمی جنتی تھا وہ آخر تک بھی جہنم کے کام بھی کرتا رہتا ہے، لیکن عین وقت پر آخری وقت میں کچھ ایسی تبدیلی آتی ہے کہ وہ جنتیوں کے کام کر کے شاید میں اس کو جو ہے دونوں کو ایک دوسرے کے برخلاف ذکر کر دیا ہوں. تو صحیح بات تو یہ ہے کہ جو آدمی جس کے تقدیر میں جو لکھا ہوگا آخری وقت میں وہی ہو جائے گا اس کے ساتھ. اگر وہ جنتی تھا تو آخر تک بھی اگر وہ جہنمی کے کام کرتا رہے، عین وقت پہ اس پر اس کی تقدیر غالب آئے گی، وہ جنتیوں کے کام کر کے جنت میں جائے گا. اور اسی طرح جو آخر تک بھی جنت کے کام کر رہا تھا، عین وقت پہ اس کی تقدیر اس پر غالب آئے گی، جہنمیوں کا کام کر کے وہ جہنمیوں میں شامل ہو جائے گا. تو یہ صحیح حدیث سے بات ثابت ہے. اب ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے تقدیر لکھ دی جاتی ہے، اس کا ثبوت قرآنی آیت سے بھی انہوں نے ذکر کیا اور حدیث سے بھی ذکر کیا ہے. اب اس کے علاوہ بھی کئی ایک روایتیں اس موضوع پر ہیں، اور صحابہ کے آثار بھی دیگر الفاظ کے ساتھ منقول ہیں. اچھا، اس کے بعد دیکھیے دوسری چیز، ما دلیل التقدیر الحولی. ہر سال اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر میں جو تقدیر لکھتا ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس روز یا اس رات میں ہر مضبوط اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کو الگ کیا جاتا ہے یا اس کو فیصلہ کیا جاتا ہے، اور یہ لوح محفوظ سے فرشتے نقل کرتے ہیں اس کو اپنے صحیفوں میں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ
الکتاب سے لکھا جائے گا لیلۃ القدر میں ما یکون فی السنۃ من موت و حیات، اس سال کس کی موت ہو رہی ہے وہ بھی لکھا جائے گا، کسے اللہ تعالیٰ زندگی بخشے گا، ایسے کہ گویا وہ اب بالکل مرنے کی حالت میں تھا، پھر اللہ نے اس کو ایک مرتبہ زندگی بخشی۔ اسی طرح رزق اور بارش، حتیٰ کہ کون حج کرے گا اس سال اس کے نام بھی، ان کے نام بھی اس میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ سال کی تقدیر ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے فرشتے لوح محفوظ سے اپنے صحیفوں میں نقل کرتے ہیں۔ یہی بات حسن البصری نے کہی، سعید بن جبیر، یہ سب تابعین میں سے ہیں، مقاتل، ابو عبد الرحمن السلمی وغیرہ نے۔ تو یہ بات کہ اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر میں پورے سال کا فیصلہ صادر فرماتا ہے اور لوح محفوظ سے فرشتے اپنے صحیفوں میں اس کو نقل کر لیتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیے دلیل التقدیر الیومی، جو 5 قسم کی تقدیریں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہیں اور وہ سب شامل ہیں: تقدیر الازلی، تقدیر العمری عند اخذ المیثاق، تقدیر العمری عند خلق النطفہ، تقدیر الحولی فی لیلۃ القدر۔ اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں دلیل التقدیر الیومی، جو بھی یومیہ، جو بھی حادثات کسی کے ساتھ بھی پیش آنے والے ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ ان کا بھی علم بھی رکھتا ہے، ان کو بھی لکھ بھی رکھا ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا کل یوم ہو فی شان، ہر روز اللہ رب العزت ایک الگ شان میں ہوتا ہے۔ اور وفی صحیح الحاکم، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو لوح محفوظ کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا، لوح محفوظ کو، اور اس کو بنایا بالکل سفید موتی سے، اور اس کے دونوں جلد، دونوں طرف اس کی جو دفتیاں ہیں وہ سیاہ، کیا کہتے ہیں، لال قسم کے جو یاقوت کہتے ہیں، موتی، یا اس کو کیا کہیں گے، الیاقوت والمرجان جو استعمال ہوا ہے۔ الیاقوت کا جو لفظ اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں، جی ذہن میں نہیں آ رہا ہے، میں چلیے بعد میں بتا دیتا ہوں، یا کسی کے ذہن میں آ رہا ہے تو بتا دیں۔ جی، اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کی دونوں دفتیاں بھی بنائی ہیں، یعنی جو دونوں طرف کے جلد ہیں، اور یہ قلم بھی اس کا نور ہے، اور اس کی جو کتاب ہے وہ کتابہ نور، ينظر فیہ کل یوم 360 نظرہ، اللہ تعالیٰ اس میں ہر روز 360 مرتبہ دیکھتا ہے۔ نظرتاً، اس کو نظر کہہ لیں آپ، یا اتنے دفعہ، اتنے مرتبہ کہہ لیں، اتنے مرتبہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ اور ہر مرتبہ جب بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو پیدا کرتا ہے، کسی کو رزق دیتا ہے، کسی کو جلاتا ہے، کسی کو مارتا ہے، یہ کسی کو عزت، کسی کو ذلت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کل یوم ہو فی شأن، یہ اللہ رب العزت کی شان ہے، وہ ہر روز ہر وقت ایک الگ کام میں ہوتا ہے۔ اور یہ سارے کے سارے تقدیر کے جو فیصلے ہیں پورے کے پورے یہ قدر سابق ہیں، یعنی پہلے سے اللہ تعالیٰ نے یہ تقدیر میں یہ ساری چیزیں لکھ دی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ دیکھے گا اس میں ان کی رزق میں تبدیلی آئے گی، ان کی زندگی میں تبدیلی آئے گی، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے لکھ دی ہیں۔ وَهُوَ الْأَزَلِي الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ الْقَلَمَ عِنْدَمَا خَلَقَهُ أَنْ يَكْتُبَهُ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظ، اللہ تعالیٰ نے جب سب سے پہلے جب قلم کو پیدا کیا، اس وقت جو لوگوں کی تقدیر کے لکھنے کا کام لیا گیا، اس میں یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی، اور یہ ساری تفصیلات موجود ہیں۔
اور یہی تفسیر اس کی حضرت ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کی، انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، کہ ہم لکھتے تھے، نستنسخ ما کنتم تعملون، تم لوگ جو کام کر رہے ہیں یا تم کام کرو گے وہ ساری چیزیں ہم لکھ رکھے ہیں یا لکھ رکھتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم سے ہیں جو اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے اب ہم نے یہ سارے ہی پانچوں قسم کے جو تقدیریں اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھی ہیں لوح محفوظ میں، ان تمام کو دلائل کے ساتھ ہم نے پڑھا۔ تقدیر یومی کی دلیل الگ ہے، تقدیر حولی کی الگ ہے، پھر اسی طرح عند اول خلق النطفہ، یہ تقدیر عمر عند تخلیق کیا کہتے ہیں، عند اول تخلیق النطفہ، پہل جب بچے کی پیدائش کا آغاز ہوتا ہے تو وہاں پر یہ ساری چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی شان ہے، اس نے تقدیر لکھی اور اس تقدیر کے مطابق ہی سارے انسانوں کے فیصلے وجود میں آتے ہیں۔ تو چلیے یہاں تک ہم لوگ رک جاتے ہیں۔ اس کے بعد کا جو سوال ہے، سوال نمبر 148، وہ انشاءاللہ ہم لوگ اس کے بعد والے حلقے میں پڑھتے ہیں۔ نکتفی بهذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔